اور ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ایک وہ شخص کہ جو دنیا کے بڑے دور سے آیا اور اللہ کے گھر کا طواف کیا، حج کیا، عمرے ادا کیے، لیکن اس کا ارادہ اور اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ وہ اللہ کو راضی کر لے۔ لہذا کیا ہوا کہ وہ تو بھول ہی گیا کہ وہ کیوں اتنا بڑا سفر کر کے آیا تھا۔ اس نے پیسے بھی خرچ کیے، اس نے راستے کی صعوبتیں بھی برداشت کی، وہ لگاتار سفر میں رہا اور اس نے مشکلیں جھیلی، لیکن کیا ہوا؟ نیت اور ارادہ درست نہیں تھا۔ اس لیے حکم ہوگا کہ اس حاجی اور نمازی کو بھی اٹھاؤ اور اٹھا کر جہنم کی آگ میں پھینک دو اور اوندا منہ اٹھا کر پھینکو، اس لیے کہ یہ وہ بدبخت شخص ہے کہ جسے ہم نے چنا تھا۔ کیوں چنا تھا؟ کہ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُونَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے صدا لگائی تھی کہ آؤ، میں نے اللہ کا محترم اور مکرم گھر بنا دیا ہے، تم آؤ اور اس گھر کا طواف کرو۔ لیکن کیا ہوا کہ یہ شخص آیا تو ضرور، اسے توفیق تو حاصل ہوئی کہ یہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کہتا ہوا آئے، لیکن ہوا کیا کہ اس شخص نے حقیقت میں اس مقام اور مرتبے کو نہیں سمجھا اور اپنے دل کا حال معلوم نہیں کیا کہ یہاں اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، کعبۃ اللہ کی محبت ہوگی، صفا اور مروہ کے درمیان جو چلنے کا ایک منظر نامہ ہے اس سے محبت ہوگی۔ وہ اللہ کے گھر کے سامنے کھڑا ہوگا تو اللہ کے گھر کی زیارت اس لیے کر رہا ہوگا کہ بس اس گھر کے رب کو میں خوش کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے نہیں یہ سب کچھ کیا تو نتیجہ کیا رہا کہ آج اس شخص کو نہ صرف یہ کہ اللہ کی جانب سے بخشش نہیں مل رہی، حالانکہ نیت خالص ہوتی تو کیا ہوتا؟ حدیث کے الفاظ سنیے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حج کیا اور حج کے دوران اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام نہیں کیا اور اس نے کسی بے حیائی کے کام کے اپنے آپ کو قریب نہ کیا، فرمایا اس طرح گناہوں سے پاک ہو کر اپنے گھر کی طرف پلٹ کر آتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے بطن سے پیدا، گناہوں سے مکمل صاف، گناہوں سے مکمل پاک۔ لیکن کیا ہوا؟ سارا کچھ ہی اجڑ گیا، سارا کچھ ہی تباہ ہو گیا۔ کیوں؟ نیت کی خرابی کی وجہ۔